مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، آپ کے سوالات، آپ کے تاثرات بھی اس میں شامل سلسلہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ نگران شورا بھی موجود ہیں، ہمارے رکن شورا بھی موجود ہیں، مفتی صاحب بھی کرم فرما ہیں، تو انشاءاللہ اس میں آج کے ہونے والے مدنی مذاکرے کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے۔ آج بڑا ہاٹ ٹاپک تھا، نوزائیدہ بچوں کی جو لاشیں ملنے کا ایک جو سلسلہ چل نکلا ہے، اور ظاہر یہ ایک مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ خبریں اس کی آ ہی رہی ہیں، اور اگرچہ اس پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن وہ جو ایک امیر علیہ سنت کی جو گفتگو میں ایک وہ جب بات ہوئی تو تصور جو ہے وہ لرزا دیتا ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی محبت اور جو ایک بچے سے محبت اور الفت کا جو ایک انداز ہوتا ہے، لیکن ایسی دل کی سختی کہ اس میں ان کو کچرا کنڈیوں پہ پھینکنا، اب ظاہر مار کے تو پھینکتے نہیں ہوں گے، بلکہ ایسا بھی واقعات ہوئے کہ ان میں سے کچھ زندہ بھی ملے، تو اب ایسی صورت میں جب یہ پھینکے گئے تو مردہ حالت میں ملے، اور بعض تو ایسی کیفیت میں ملے کہ جن کو جانوروں نے نوچا بھی ہے، تو یہ ایک بڑا ہی دل خراش جو ہے وہ معاملہ ہے، اور ظاہر اس پہ کچھ آپ سے بھی مدنی پھول لینا چاہیں گے کہ ایسے حالات معاملات بڑھتے جانا اور اس میں بے حسی کا جو معاملہ ہے، یہ کچھ اس پہ احساس پیدا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اگرچہ مدنی مذاکرے میں اس پر کافی مدنی پھول امیر سنت کی طرف سے عطا کیے گئے، لیکن ابھی آپ نے جو ایک جملہ کہا نا، ماں کی محبت، اس نے ماں بننے کے لیے کوشش کی کب کی؟ وہ تو شرمندگی ہے اس کے لیے، اس نے ماں بننے کے لیے کوشش کی نہیں تھی، نہ اس کو ماں بننے کی تمنا تھی، وہ تو ایک کئی ایسے واقعات ہیں جس میں ایک ہوس ہے، اور یہ اس کا ساکشانہ ہے، اور جب یہ کیس وارد ہوتا ہے تو اپنی عزت بچانے کے مسائل ہوتے ہیں۔ ماں تو مطلب جب ایک شادی شدہ عورت بیٹے کو، اولاد کو کہ اس کے یہاں ولادت ہوتی ہے تو خاندان جمع ہوتا ہے، رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، اور ایک پیار و محبت کا ایک ماحول ہوتا ہے، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، مطلب کہ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں بچے کے ولادت پر، اور یہی ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو مطلب کہ یہ تو خود یہ جو واقعہ ہے نا، یہ واقعہ خود بتا رہا ہے کہ یہ بچے کا پیدا ہونا جس واقعے کا نتیجہ ہے، وہ واقعہ کتنا گندا، کتنا غلیظ، کس قدر شرمناک، کس قدر عبرتناک، کس قدر وحشتناک، اور معاشرتی طور پر بھی کس قدر بدنام یہ واقعہ ہے کہ وہ واقعہ ہوا جس کا یہ نتیجہ نکلا، جس نتیجے کو، اس واقعے کو کرنے والے کے لیے، اس نتیجے کو دیکھنا اس کے لیے قوت برداشت سے باہر ہے، اس کو اس نتیجے کی صورت میں اس کا جینا مشکل ہے، اور یہ چیز ہے۔ تو ماں کا یہاں تصور ہے کب؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس واقعے نے گویا کہ اس کا حال یہ کر دیا کہ وہ انسانیت والا جو ایک معیار تھا نا، اس سے بھی گیا نا، یعنی یہ تو سمجھے کہ ایک انسان کا بچہ ہی ہے، اور اس انسان کے بچے کو درندوں، جانوروں، کتوں، بلیوں، چوہوں، کیڑوں، مکوڑوں کے حوالے کر دینا، ایک تو مطلب یہ مطلب ایک یہ آپ دیکھیے، اس کو اٹھانے والے بھی انسان ہیں کچرے سے، تھوڑا سا اگر اس پہلو کو دیکھیں، اس کو اٹھانے والے بھی کچرے سے انسان ہیں، اس کو دیکھ کر چیخنے والے بھی انسان ہیں۔ اب دیکھیے، اچھا یہ وہ انسان ہے کہ جس انسان نے، جو انسان کا اس کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر جس انسان کا اس کی پیدائش سے تعلق ہے، اس نے کتنا گھنونا کام کیا ہے کہ اس کی انسانیت کا یہ معیار جو اس کے غیر کے لیے تو ظاہر ہو رہا ہے، اس کے لیے نہیں ہے، یعنی اس کی انسانیت کے اس معیار پر بھی اس کی یہ شرمناک حرکت کس قدر غالب آتی ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ پھر خالی اکیلا ہی فرد ہو ضروری نہیں ہوتا، جن کو چند ایک آس پاس کے لوگوں کو پتا ہوتا ہوگا نا،
وہ ہو سکتا ہے سب اس سازشوں میں شامل ہوتے ہوں کہ اس کو دفن کر دے، اس کو پھینک دے، یہ کر دے، وہ کر دے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ادارے کے لوگ بھی شامل ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ سب بھی شامل ہوں. مگر حاجی امین اس پر ستم بالائی ستم یہ جس کو بھی ہم نے کھل کر ڈسکس نہیں کیا مدنی مذاکرے میں، اس پر ستم بالائی ستم یہ ہے کہ یہ بات ہمارا معاشرہ کا ایک طبقہ سمجھنے سے کیوں قاصر ہے کہ یہ صریح اور کھلی بے حیائی اور بے شرمی کا نتیجہ ہے. عورت اور مرد کے غیر شرعی غیر اخلاقی طور پر آپس کے تعلقات اور ملنے کا نتیجہ ہے. چادر اور چار دیواری کا معاملہ پس پشت ڈالنے کا نتیجہ ہے. اور آج بھی اگر چادر اور چار دیواری اور عورت کی اس عزت اور عفت کی حفاظت پر جو قرآن و حدیث پر بات کی جائے تو معاشرے کا ایک اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والا، ماڈریٹ کہنے والا اور اپنے آپ کو سوسائٹی سے ہم آہنگ کے طور پر چلانے کے نام پر چلنے والا طبقہ اس فلسفے، اس قرآن اور حدیث کے یہ جو بیان ہے چادر اور چار دیواری، پردہ، اپنی گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردہ نہ گھومو، جیسے کہ اگلی جاہلیت کی بے پردگی قرآن کہہ رہا ہے نا. حدیثوں میں واضح مضمون موجود ہے کہ جب مرد اور عورت دونوں اکیلے ہوں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. واضح طور پر حدیثیں موجود، قرآن کریم کی آیات موجود، پردے کے بارے میں ارشادات موجود، دور جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کے واقعات موجود. یہ بدسلوکی اور یہ درندگی جو عورتوں کے ساتھ ہوتی تھی اور عورتیں خود جو اس طرح کی حرکتوں مبتلا ہوتی تھی، اسلام و دین کی تعلیم آنے کے بعد وہ معاملہ جو یہ ہوا کرتا تھا اس میں کس قدر کمی آئی. جس بھی دور میں بلکہ میں آج کی بات کروں، آج بھی اگر آپ پرسنٹیج دیکھ لیجئے ورلڈ وائڈ، میں ایک انٹرنیشنلی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے ایک چیلنجنگ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، سوسائٹی کے ہر فرد کے ساتھ ایک چیلنجنگ بات کر رہا ہوں. آج بھی اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت مارچ کی 18 تاریخ ہے، 1418 سن ہجری، 2018 سن ہجری اور 2018 سن عیسوی اور 1439 سن ہجری کی آج ہے ہمارے یہاں 29ویں شب. میں آج بات کر رہا ہوں، آج سول سوسائٹی اور معاشرے کے تمام لکھنے پڑھنے کہلانے والے لوگ دنیا کا جائزہ لے لیں، جہاں بھی پردہ ہوگا، جہاں پر اسلام و دین کی ان بنیادی باتوں پر عمل جتنا زیادہ ہوگا وہاں ایسے واقعات کم سے کم ہو رہے ہوں گے. یہ الحمدللہ رب العالمین میرا ایک اپنا حسن ظن ہے کہ اس پر یہ میرا کھلا چیلنج ہے، یہ دیکھ لیا جائے. یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نا، کہ ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں نا. اور جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، مردوں اور عورتوں کا اس طرح بیجا ملنا، اختلاط، بے پردگی، کپڑوں کا مختصر ہونا، عورتوں کا ناچنا گانا کودنا، آپس میں اس طرح کے میل ملاپ کا ہونا، جہاں جہاں یہ ساری چیزیں ہوں گی اور ان چیزوں کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہوں گے، ان چیزوں کی پذیرائی کرنے والے ہوں گے، اور جہاں پر اس طرح کی چیزوں کی مذمت کرنے والے دعوت اسلامی جیسے کر رہی ہے اور بھی عشاقان رسول کرتے ہیں، ان مذمت کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں. یہ مطلب یہ تو سمجھے یہ ڈٹھائی ہے. جہاں یہ طبقہ زیادہ ہوگا وہاں پہ اس طرح کے کیسز کا منہ دیکھنا پڑے گا اور شرمندہ ہوتا ہے. ہمارا یہ معاشرہ شرمندہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو اسباب پر جب تک ختم ہے، سیدھی سی بات ہے، لا تقربوا الزنا. مفتی صاحب قرآن کریم واضح طور پر کہتا ہے نا، اور زنا کے قریب مت جاؤ. یعنی زنا بدکاری تو حرام ناجائز، کیونکہ اس میں نسب برباد ہوتا ہے اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں. مگر بنیادی بات ایک اور بات قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ، یعنی ان اسباب سے بچو. ایک قرآن پر ایمان لانے والوں، ایک قرآن پر ایمان لانے والوں، آپ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کا جائزہ تو لے لیں کہ قریب نہ جانے سے وہ کون کون سی عوامل ہیں، وہ کون کون سے فیکٹر ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے آپ کو ہم کو ہمارا رب ہمارا قرآن روک رہا ہے.
اور جس سے ہمارے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے. یہ دیکھ لیجئے، وہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. مفتی صاحب کچھ آپ اس پر فرمائیں گے؟ مائک کھلا مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور واقعی یہ ہمارے معاشرے کا ایک شرمناک اور سیاہ پہلو ہے، جس کی طرف لوگ ویسے تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایشوز اٹھاتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور شرم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ اس میں زمانہ جہلیت والی درندگی ہے. جو بچوں کو قتل کر رہے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن یہ گلا دبایا ہوا بچہ جو ہے وہ سوال کرے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ مجھے کس گناہ کے سبب جو ہے وہ قتل کیا گیا. تو اب جنہوں نے گلا گھونٹ کر یا ویسے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا، تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور قرآن پاک کے اس فرمان کو پڑھنا چاہیے کہ یہ نوزائیدہ بچہ بروز قیامت گردن پکڑے گا کہ مجھے کس جرم کے سبب جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا تھا اور کیوں مجھے قتل کر دیا گیا تھا. اور تیسری بات اس میں یہ ہے، شریعت نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ اگر کسی کے محلے میں کوئی مقتول پایا جائے تو اس کے ذمہ، جس نے قتل کیا، مقتول جس کا قتل ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کا قاتل نہیں مل رہا، تو محلے والوں سے قسمیں لی جائیں گی. تو گویا کہ محلے والوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ یہ آپ کے محلے میں یہ کیسے مقتول پایا گیا. تو یہ شریعت کا یہ جو اصول ہے یہ ہماری اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ ہم سب کو اپنے ارد گرد کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے میں ہمارا بھی کردار ہے، اور شریعت ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ کے محلے میں یہ مقتول پایا کیسے گیا، یہ کہاں سے آ گیا. تو اس لیے ہر معاشرے کے ہر فرد کا، اہل محلہ کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد پر نظر رکھے اور اس طرح کے واقعات کرنے والے لوگوں کو پکڑے اور قانونی سزا جو بنتی ہے ان کو قانونی سزا دلوائے. اور پھر جو اس بے حیائی اور برائی کو پھیلانے والے اسباب ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ان جو ہے وہ چیزوں سے بچا جائے کہ جس سے یہ بے حیائی اور برائی پھیلتی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو بہت بڑی یعنی کہ بہت بڑا گناہ، وساء سبیلا اور بہت بڑی بے حیائی قرار دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس بے حیائی سے محفوظ فرمائے. میں آخر میں اپنی تمام اسلامی بہنوں سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ اس وحشیانہ انداز سے جس قدر آپ خود کو خود بچا سکتی ہے نا، کوئی نہیں بچا سکتا. اور وہ ہے کہ آپ کا کسی بھی غیر اجنبی مرد کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہ ہو. اگر کوئی تعلق ہو تو صرف اس قدر ہو جس قدر شریعت نے آپ کو اسے بات کرنے کی یا مطلب کسی چیز کے تعلق رکھنے کو اجازت دی ہے جتنی، اور شریعت نے جتنی اجازت دی ہے نا اس میں کوئی بھی فتنے کا پہلو انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گا. اس کا علم حاصل کریں. تو بس آپ کٹ جائیں یکسر اس میں، بالکل آپ اس گمان میں نہ رہیں کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. جن کے ساتھ ہوا ہے نا ان کو بھی شاید نہیں پتا ہوتا ہوگا کہ یہ ہو جائے گا، مگر ہو جاتا ہے. عقل کام نہیں کرتی، حالات ساتھ نہیں دیتے اور نہ ہونے کا ہوتا ہے. تو بالکل ون شاٹ اپنے تمام موبائل فون سے کانٹیکٹس ان کے ڈیلیٹ کر دیں، اریز کر دیں. اسلامی بھائی بھی کر دیں، اسلامی بہنیں بھی کر دیں. یہ دونوں کے لیے نقصان دہ، نہ دنیا میں اس کے لیے بھلائی ہے نہ آخرت میں بھلائی ہے. اگر یہ اس طرح کی گندی حرکتیں کر کے، اس طرح اپنے حرکتوں کے نشان کو مٹانے کے اسباب کر کے اگر تم جی بھی گئے، مرنے کے بعد اپنے رب کے آگے کیا جواب دو گے، اس پر ذرا غور کر لیجئے. جب یہ بچہ اور یہ سب ظلم اور ظالم و مظلوم جب سامنے آئیں گے نا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور سر محشر کیا جواب دو گے ان تمام تر معاملات کا. خوف خدا ہمیں کاش صحیح معنی میں نصیب ہو جائے. کال چلائیے.
سگے عطار اسرار علی عطاری عرب شریف سے کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اپنی برکتیں لٹا رہی ہے. ماشاءاللہ عز و جل اراکین شورا کی بھی زیارت نصیب ہو رہی ہے. عرض یہ کرنی تھی کہ یہ جو کچرے میں پھینکنے کی بات جو چلی تھی بچوں کو، تو اس میں زیادہ تر بچیاں شکار ہوتی ہیں. جو بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو شاید ماں باپ راضی نہیں ہوتے ہیں، یا پھر خاندان والے کوستے ہیں ماں باپ کو کہ بچیاں پیدا کی ہیں. تو اس سلسلے میں مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض ہے کہ اس سلسلے میں بچیاں پیدا ہونے کے حوالے سے کچھ اگر فضائل بتائیں تو مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے لیے قرآن پاک میں نمونہ قرار دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادیوں سے جس قدر پیار تھا وہ پیار احادیث پاک میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کس قدر ادب و احترام فرمایا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہونے کے باوجود جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حاضر ہوتی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے چادر بچھا دیا کرتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل، یہ ہمیں مسلمانوں کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ دیکھیے کہ آپ کا نبی جب اپنی صاحبزادی سے اس قدر پیار کرتا ہے تو صاحبزادی یا بیٹی ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، شرم والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ فخر والی بات ہے کہ امام الانبیاء نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس قدر حسن سلوک کیا. اور پھر بیٹیوں کی پرورش کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واضح فرامین ہیں کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، 3 کی کرے گا، تو اس کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی. یہاں تک کہ کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی ایک کی کرے گا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ایک بیٹی کی پرورش کرنے والے کے لیے، اس کو اچھا ادب سکھانے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ فرامین ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک نشان ہے، ایک راستہ ہے جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں سے محبت کی جائے اور ان کی پرورش کی جائے، اچھے آداب اور اخلاق سکھائے جائیں. تو ان کو اچھے آداب اور اخلاق سکھانا یہ جنت کا راستہ ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر جنت کی بشارت ارشاد فرمائی ہے. مفتی صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جیسے بیٹی کے حوالے سے سوال ہوا تو میں نے اس وقت صراط الجنان میں سورہ نحل جو 16ویں پارے میں ہے اس کی آیت نمبر 58 to 59 میں نے سرچ کیا، اور اس میں سے مجھے یہ کچھ بہت پیارے پیارے ارشادات نظر آ رہے ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں کہ یہ جو ہے نا بیٹی کی ولادت کے حوالے سے جو آپ نے بھی کہا، تو یہ آپ اگر قرآن کریم کا اس میں یہ جہاں میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے وہ دیکھیں، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے. یعنی یہ قرآن کریم میں فرمایا گیا، دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے. اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا، یا اسے مٹی میں دبائے گا، یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار، یہ کتنا بڑا، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ جو قرآن کریم میں جب ارشاد ہوا تو یہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ اس کے تحت جو یہاں لکھا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے یہاں بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو غم، پریشانی اور پسند نہ ہونے کی وجہ سارا دن اس کے
اس کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوا رہتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب مشرکین اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بیٹی ان کی طرف منسوب ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹی کی نسبت کرنے کو انہوں نے کیسے پسند کر لیا؟ اللہ، یہ تو ان کے اس باطل عقیدے کا گویا کہ رد ہو گیا نا۔ مگر یہاں سورۃ الجنان میں جو لکھا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ لڑکی پیدا ہونے پر رنج کرنا کافروں کا طریقہ ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں میں بھی بیٹی پیدا ہونے پر غمزدہ ہو جانے، چہرے سے خوشی کا اظہار نہ ہونے، مبارکباد ملنے پر جھینپ جانے، مبارکباد دینے والے کو باتیں سنا دینے، بیٹی کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی بانٹنے میں آر محسوس کرنے، صرف بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ماؤں پر ظلم و ستم کرنے اور انہیں طلاقیں دے دینے تک کی وبا عام ہے۔ حالانکہ بیٹی پیدا ہونے اور اس کی پرورش کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی نازل ہو، پھر اس بیٹی کے اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں ایک کمزور لڑکی ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا تو قیامت کے دن اس کی مدد کی جائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ بس اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ جو ہو رہا ہے اس پہ اس آیت کریمہ سے عبرت حاصل کی جائے۔ اس کے آگے کی جو آیت ہے کہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، مفسرین فرماتے کہ زمانے جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں زچگی کے آثار ظاہر ہوتے، یعنی ولادت کے آثار ظاہر ہوتے، ڈیلیوری جس کو ہم کہتے ہیں اس کے آثار ظاہر ہوتے، تو وہ شخص بچہ پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپا رہتا۔ پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا، اور جب اسے پتہ چلتا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا، اور اس دوران غور کرتا رہتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے، آیا ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ زمین میں دفن کر دے۔ تو یہ جیسا کہ وہ قبیلہ تمیم اس کے لکھا کئی لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ تو یہ جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے زمانے جاہلیت میں کفار مختلف طریقوں سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ان میں سے بعض گڑھا کھودتے اور بیٹی کو اس میں ڈال کر گڑھا بند کر دیتے حتیٰ کہ وہ مر جاتی، اللہ اللہ، اور بعد اسے پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دیتے، بعد اسے غرق کر دیتے یعنی پانی میں ڈبو دیتے، اور بعد اسے ذبح کر دیتے تھے۔ ان کا بیٹیوں قتل کرنا بعض اوقات غیرت اور حمیت کی وجہ سے ہوتا تھا، اور بعض اوقات فقر و فاقہ اور نان نفقہ لازم ہونے کی وجہ سے کہ خوف سے وہ ایسا کرتے تھے۔ یہ اسلام ہی کا کارنامہ ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے عورت کو حقوق عطا فرمائے اور اسے عزت و وقار سے نوازا، زندہ درگور ہونے والی کو جینے کا حق دیا اور اس کی پوری زندگی کے حقوق کی ایک فہرست بیان فرما دی۔ اس کے باوجود اگر کوئی جاہل اسلام کی تعلیمات کو عورتوں کے حقوق کے مخالف سمجھتا ہے تو اسے اپنی جہالت اور دماغ کی خرابی کا علاج کرنے کی طرف بھرپور توجہ کرنی چاہیے۔ تو یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کیونکہ ابھی جو اسلام نے سوال کیا نا، اس سے ایک اور پہلو اس نے ظاہر کیا کہ یہ صرف بدکاری کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بیٹے کی جگہ پر بیٹی ہو جانے کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیٹی کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہوں گے مرنے کے لیے۔ اور اس پر میں جو ایک پہلو حصہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ معاملہ وہ پہلے والے موضوع کا ہو کہ جس میں بدکاری کے ذریعے سے ہونے والی اولاد کو اس طرح کچرا کنڈی میں پھینک دینا، یا پھر جائز اولاد تو ہے مگر فیمیل کا یعنی بچی کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو اس طرح سے کچرا کنڈی میں پھینک دینا، ان دونوں عوامل کے پیچھے بھی اصل معاملہ وہ یہ ہے کہ دونوں اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے احکامات اور تعلیمات اسلامیہ سے دور ہیں، وہ شریعت مطہرہ کے احکامات کو جانتے نہیں۔ ابھی تیسرا پہلو آپ نے خود ارشاد فرما دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرے کہ جو لوگ دین اسلام کی تعلیمات کو نہیں جانتے
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام معاذ اللہ عز وجل عورتوں کے حقوق بیان نہیں کرتا. یہ 3 پہلو ہیں، اور ان 3 پہلوؤں کی بنیاد یہی ہے کہ در حقیقت اسلام کی تعلیمات سے کما حقہ آگاہی نہیں ہے، اور جو دین اسلام کی تعلیمات دینے کے ادارے ہیں، تحریک ہے، بالخصوص الحمدللہ رب العالمین ہم دعوت اسلامی کے میٹھے پیارے سونے مدنی ماحول کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر رحمت خدا اور کرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر دین کی معلومات دینا اور لینا ہمارے لیے آسان ہے. تو ایک کاش کہ ہم ان موقعوں کو غنیمت جانیں اور اپنے لیے ذہنی طور پر اور قلبی طور پر اپنے آپ کو جہالت سے دور کر کے علم کی طرف آئیں، روشنی کی طرف آئیں، اللہ و رسول کے احکامات کی طرف آئیں. آپ نے قرآن کریم کی ماشاءاللہ عز وجل مبارک آیات کے ذریعے سے الحمدللہ رہنمائی فرمائی، قبلہ مفتی صاحب نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی. تو ہم واقعی دین خدا کو سمجھنے والے ہوں تو صحیح، دین خدا والوں کی خدمت پہ بیٹھے تو صحیح، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے تو صحیح، پائس کمپنی کو جوائن کرنے والے بنے تو صحیح، ایسے اسکالرز اور ایسے واقعی نالجیبل پرسنالٹیز کے پاس ان کی کمپنی کو جوائن کرنے والے بنے تو صحیح کہ جس کے ذریعے سے الحمدللہ ہمیں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے احکامات و ارشادات کی آگاہی ہوتی ہو. چونکہ ہم اس معاملے میں اننون ہیں، ایسی کمپنیز جوائن نہیں کرتے، تو پھر جس کے من میں جو آتا ہے، جہالت تو ویسے ہی معاشرتی طور پر جو ہے سو ہے، مگر پڑھے لکھے لوگوں کا بھی جاہلانہ معاملہ، اس حوالے سے جو ہے یہ بھی اپنی مثال آپ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے. جن مدنی پھولوں کو آپ نے بیان کیا، اللہ کرے کہ واقعی وہ ہمارے قلب میں اتر جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. اور ایک معاشرے میں یہ بھی پہلو ہے کہ دیکھیں بیٹے جو ہوتے ہیں نا، بیٹے بڑے ہونے کے بعد اپنی فیملی لے کر باہر چلے گئے کمانے کے لیے، ادھر ادھر ہو گئے، بالآخر والدین کو بیٹیاں ہی کام آتی ہیں. بڑھاپے میں، بیماری میں، پریشانی میں بیٹیاں ہی سب سے پہلے والدین کے پاس درد مند ہوتی ہیں بیٹیاں. تو والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ان کے بڑھاپے کی لاٹھی ہیں، یہ ان کے بڑھاپے کا سہارا ہیں، اور جس کو حقیقی سہارا کہا جاتا ہے، یہ سہارا تو مرنے کے 2 دن بعد آتا ہے، اور اس کے لیے بھی میت کو جو ہے وہ سرد خانے میں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور برف میں جو ہے اس کا جسم اکڑ جاتا ہے. انہی بیٹوں کے لیے کہ جو بیٹے اپنے والدین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور یہی بیٹیاں وقت نزا بلکہ بیماری کے اوقات سے لے کر وقت نزا مرنے تک ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ رہتی ہیں. تو اب والدین کو سوچنا چاہیے کہ جو حقیقی سہارا ہیں، جو مشکل وقت میں کام آنے والی ہیں، ان کو اگر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر جو ہے وہ پھینک دیا جائے، تو پھر جس کو آپ حقیقی سہارا سمجھ رہے ہیں، یہ پھر مرنے سے پہلے ہی آپ کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک کر پھر یہ چلے جائیں گے. تو اس لیے بیٹیوں کی پرورش کی جائے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حقیقی غمخوار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سعادت دی ہے کہ یہ تکلیف میں، پریشانی میں سب سے پہلے بیٹوں سے بھی پہلے یہ عام طور پر پہنچ جاتی ہیں. آپ کی اس بات سے ایک واقعہ ہے، لیکن میں شارٹ بیان کرتا ہوں. ایک شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس نے اتنی اس کی خوشی منائی، اتنی خوشی منائی کہ لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ تو اتنی خوشی منا رہا ہے بیٹی کے پیدا ہونے پر، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، دعوتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. لوگ حیرت میں کہ یہ تو ٹھیک ہے خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن اتنی خوشی. اس کو وجہ پوچھی، تو وجہ کیا ہے تو اتنی خوشیاں منا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جس رات میری شادی ہوئی تھی نا، تو ہم دونوں میاں بیوی کمرے میں اکیلے تھے. تو ہم نے ایک دوسرے کو کہا کہ کچھ بھی ہو جائے نا، اب دروازہ بجے نا، دروازہ کوئی کھولے گا نہیں، مہمان گھر میں ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجا اور لڑکے کے باپ کی آواز تھی کہ بیٹا دروازہ تو کھولو. لڑکے نے دیکھا تو کہا کہ اب نہیں کھولتا، ابھی اب طے ہو گیا نا، نہیں کھولوں گا میں. تو اس سے باپ کو تھوڑی دیر بجتا رہا، دروازہ جانے دیا. تھوڑی دیر بعد پھر ایک دروازہ بجا، لڑکی کا باپ آیا، دلہن کا باپ آیا. بیٹی نے اپنے شوہر کو دیکھا، بستر سے اتری، جا کر دروازہ کھولا اور باپ سے مل لیا. اس نے کہا کہ میں بیٹا تھا، میں نے باپ کا دروازہ نہیں کھولا. وہ بیٹی تھی، اس نے باپ کا دروازہ کھولا. آج میرے گھر وہ آئی ہے جو جسے میں دروازہ بجاؤں گا نا تو یہ میرا دروازہ کھولے گی. کھول دیں.
माशाअल्लाह। محمد محسن اتاری ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرے کی مہک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس بات پر بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ والدین اولاد کی تربیت کے اندر کوتاہی برت رہے ہیں، اور بالخصوص آج والدین اپنی اولاد کو اسمارٹ فون، موبائل فون لے کر دینا یہ بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بہت اچھی چیز لے دی ہے، لیکن یہ اسمارٹ فون اور بہت زیادہ بچوں کی تربیت پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے طلاقیں بڑھ رہی ہیں، اور بہت سارے معاملات جو ہے اس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس پر بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ شروع سے ہی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، سمجھدار ہو جاتے ہیں اور باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، دوستیاں وغیرہ ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد قابو کرنے بیٹھتے ہیں نا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر بچپن ہی سے چھوٹی عمر سے عادت ہوگی نا کہ اس کو ان چیزوں سے دور رکھا جائے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ تربیت کے بہت پیارے پیارے مدنی پھول کھل کر سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ کال چلائیے۔ نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے، مقدر انسان کو جو نعمت ملتی ہے، چنتی ہے، یا بے روزگاری ہے، بیماری ہے، تو اس میں جو بھی مقدر میں وہی ہوتا ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل و دخل ہے۔ نمبر دوسرا سوال، عورت یا مرد کسی اجنبی غیر محرم سے بات چیت کرے کہ شادی وغیرہ کے سلسلے میں، تو اس کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ پہلے مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں دونوں سوال کے جواب؟ جی، جو اللہ تبارک و تعالی نے مقدر فرما دیا ہے تو وہ وہی ملنا ہے۔ اس میں بندے کے اعمال کا بعض صورتوں میں دخل تو ہوتا ہے، جیسے بعض نیک اعمال کے اوپر جو ہے وہ رزق میں برکت یا رزق میں کشادگی، جیسے اشراق چاشت ہے، والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، لیکن وہ بھی مقدر ہی ہے، یعنی لکھا ہوا تھا کہ اس نے ایسا کرنا ہے اور اس نے ایسا کیا تو اس کو وہ مل گیا۔ تو جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہی ملنا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ غیر محرم سے شادی کے سلسلے میں بھی گفتگو خود نہ کی جائے۔ جو اس میں شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے محارم کے ذریعے ان تک اپنی بات پہنچائی جائے، اور یہ جو دیکھنے داکھنے کا اور آپس میں ذہنی ہم آہنگی کے سلسلے ہوتے ہیں، اسی سے برائیاں بڑھتی ہیں۔ تو اپنے گھر کی کسی معتبر عورت کے ذریعے اس سے گفتگو کر لی جائے، یعنی وہ معتبر عورت اس سے گفتگو کر لے، اور جو اس کی شکل و صورت ہے تو وہ اس کو آ کر بتا دے کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو یوں محارم کے ذریعے سے رابطہ کیا جائے، خود سے اس غیر محرم یا اجنبی لڑکی سے گفتگو، بات چیت، شادی کے معاملات طے نہ کیے جائیں۔ یہ شریفوں کا بھی طریقہ نہیں ہے اس طرح کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے سوالات اور کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن ظاہر وقت بھی کافی ہو چکا۔ انشاءاللہ عز و جل جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے کہ اب یہ مدنی مذاکروں کا جو تسلسل ہے یہ انشاءاللہ 6 شب تک رجب کی وہ جاری رہے گا۔ مدنی چینل دیکھتے ماشاءاللہ یہ میلاد والے جمع ہوئے ہیں، سبحان اللہ، ہاں نیچے پہنچ گئے آپ سب خصوصی مدنی مذاکرے میں، سبحان ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ رکن شورا کا بیان ہوگا، ہاں انشاءاللہ یہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مبلغین کے بیانات بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ امیل سنت کی زیارت بھی ہوگی۔ ماشاءاللہ میں نے بھی نیت کی ہے انشاءاللہ حاضری دینے کی، سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے مگر